السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس کے 5 سبجیکٹ اسلامیات لیکچر نمبر 4۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں سبق زکوٰۃ کے مختصر سوالات کیے تھے، اس کے تفصیلی سوال کیے تھے اور ساتھ میں اس کے MCQs کیے تھے۔ وہ تمام کام آپ نے اپنی اسکول کی نیٹ کاپیز پر کرنا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ کام کاپیز پر لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سبق معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، ساتھ میں اس کے MCQs کریں گے اور شارٹ کویشچنز کریں گے۔ تو چلیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ قرآن مجید اور روایات کے مطابق معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے جسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلی تک کا سفر ہے۔ جی پیارے بچوں، معراج نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہم لوگ 27 رجب کو جو ہے وہ کی شب کو عبادت بھی کرتے ہیں، پھر آگے معراج شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کہ یہ ہے کیا، ہم کیوں کرتے ہیں یہ؟ تو قرآن مجید میں اور روایات سے ہمیں یہ اس سفر کے واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا تھا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ملاقات کے لیے بلایا تھا اس رات۔ تو اس سفر کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے یعنی کہ خانہ کعبہ سے گئے کہاں پہ؟ مسجد اقصی میں۔ پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش معلی تک کا سفر شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، معراج کے معنی بلندی اور اسرا کے معنی ہیں چلنا یا سیر کرنا۔ ارشاد ربانی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں اس معراج کے سفر کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس پاک ذات کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جو ایک رات میں اپنے بندے اب یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کا بتایا گیا ہے کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بہت افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو عرش پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر عرش پر بلایا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکے۔ ایک رات حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر جنت سے لائی گئی ایک سواری براق پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، یعنی کہ مسجد اقصیٰ پہنچے پہلے۔ وہاں پر موجود تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ اب دیکھیے پیارے بچوں، یہاں پہ اس سفر کے آغاز کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک رات جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے کہ اس پاک ہستی سے ملنے جا رہے ہیں تو پاک پانی سے غسل دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب پاک اور جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ سب سے پہلے براق پر سوار ہو کر آپ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر وہاں پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر امامت فرمانے کے بعد آپ اسی سواری براق پر سوار ہوئے اور پھر آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اور حضرت جبرائیل جو تھے وہ آپ کے ساتھ ہی تھے اس سفر میں۔ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی ملاقات درج ذیل انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوئی۔ کن کن انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی؟ 7 آسمان تھے، 7 آسمانوں پر ایک ایک نبی سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آگے اب 7ویں آسمان کے بعد کیا ہوا؟ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع کیا۔ 7 آسمانوں تک کا سفر کر لیا، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اب سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ طے کیا۔ اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی،
اس سے آگے کا سفر آپ اکیلے طے کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے طے کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا نبی، اس سے آگے جانے کی اجازت مجھے بھی نہیں ہے کہ میں اگر اس سے آگے ایک قدم بھی رکھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے آگے تک کا سفر آپ کو اکیلے کرنا ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ اس سے آگے کا سفر آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اتنی عظیم شان ہے ہمارے مصطفیٰ کی کہ یہ سفر اس مقام سے آگے جہاں فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کو وہاں اس سے بھی آگے اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر اکیلے طے کیا۔ عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی کہ اب جبرائیل تو رہ گئے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں عرش معلیٰ پر۔ عرش معلیٰ پر جا کر عرش معلیٰ پر جب پہنچے تو محبوب کی ملاقات ہوئی اپنے رب سے، اللہ نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ، ملاقات ہو گئی رب کی، اپنے محبوب سے باتیں ہو گئیں، دیدار بھی ہو گیا محبوب کا، محمد مصطفیٰ کا اپنے رب کو دیدار کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ تو واللہ عالم کیا باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کیں اور محبوب نے کیا سنا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اسی موقع پر جو ہے وہ 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو واپسی پر جو مہمان کو تحفہ بھی دیا جاتا ہے، تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی ہاتھ نہیں آنے دیا۔ کس چیز کا تحفہ دیا؟ نمازوں کا تحفہ دیا اپنی امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب سے ملاقات ہو گئی، نمازوں کا تحفہ بھی مل گیا، تو واپس جب تشریف لا رہے ہیں تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جنت کا بھی دیدار کروایا، اس کی نعمتوں کا بھی دیدار کروایا، اس میں رہنے والوں کا بھی بتایا کہ یہاں پہ کون کون لوگ آئیں گے، اور پھر جہنم بھی دکھائی گئی، وہاں کے عذاب بھی دکھائے گئے، اور وہاں موجود لوگوں کی کیفیات بھی دکھائی گئیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوگا اور یہاں پر کون کون سے لوگ آئیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ہر وقت جہنم سے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اچھا جی، جب جنت اور جہنم بھی دکھا دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ یہ واقعہ راتوں رات ہوا، یہ تمام سفر جو آپ نے طے کیا، اتنا لمبا سفر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں رات طے کیا، جنت اور جہنم کی سیر بھی کر لی اور واپس بھی آ گئے، اور ابھی اسی رات میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ مہینوں کا، سالوں کا نہیں ہے، بلکہ ایک رات کا واقعہ ہے۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو، جب اگلی صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے میرے رب نے اب خود سے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین نہیں کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صاحب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آسمانوں کی سیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، اور وہی لوگ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کے محمد جو ہیں وہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ رات کو سفر پر گئے تھے اور وہ معراج کا سفر تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان سے کہا کہ اگر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اب جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ معراج کے سفر کا ذکر کر رہے ہیں محمد، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر یہ بات کسی اور سے پوچھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ الفاظ میرے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں۔ اسی واقعے کی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی سچا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل بے شک اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا یہ تحفہ معراج کے موقع پر ملا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں، ہم نمازوں کو باقاعدگی سے اور وقت پر ادا کریں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم کرتے ہیں اس سبق کے MCQs، یعنی کہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ MCQs آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ کہاں پر امامت فرمائی تھی؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں اس آپشن پر آپ ٹک کریں گے۔ نمبر 2 کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے۔ حضرت جبرائیل کو کس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی؟ سدرۃ المنتہا سے۔ یہاں پہ آپ ٹک کریں گے۔ نمبر 3 عرش معلیٰ موجود ہے۔ عرش معلیٰ کہاں موجود ہے؟ کون سے آسمان پر؟ پہلے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر یا آسمانوں سے اوپر؟ تو عرش معلیٰ جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہاں پہ آپ دال پر ٹک کریں گے، یعنی کہ آسمانوں سے اوپر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو قرار دیا ہے؟ نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو یا جہاد کو؟ جی نماز کو۔ آپ نے ٹک کرنا ہے نماز کو اس آپشن پر۔ بیت المعمور عین اوپر ہے۔ بیت المعمور کس کے اوپر ہے؟ بیت المقدس کے، خانہ کعبہ کے، مسجد اقصیٰ کے یا مسجد نبوی کے؟ رائٹ آپشن ہے خانہ کعبہ کے۔ آپ نے اس آپشن پر ٹک کرنا ہے۔ MCQs کے بعد ہم اپنے مختصر سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے سفر معراج سے کیا مراد ہے؟ جواب، معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ سوال نمبر 2 سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ جی پیارے بچوں، یہ MCQs اور یہ 2 مختصر سوالات آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔